ہاں کیا جی جوال، اور جوال باللمس ہو تو پھر تا چلا. یہ اصل میں وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا جو ہے نا، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے. بس جواب سوال مقدر ہے. جواب سوال عبارت تو ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن یہ کہ ذرا سوال مقدر نا پھر عبارت ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. سوال یہاں پر یہ تھا، سوال یہاں پر یہ تھا کل کا، نہیں جواب تم نے پڑھا ہو، سوال بتا رہا ہوں، مختصر تقریر کر دوں گا. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ ملا جامی نے نفس ہی کی ہی ضمیر لوٹائی تھی ما دلہ یعنی کلمے کی طرف، ما دلہ یعنی جبکہ ابن حاجب نے ایضاح جو کہ مفصل کی شرح ہے اس میں انہوں نے ہی ضمیر جو ہے نفس ہی کی ہی ضمیر جو مجرور ہے وہ لوٹائی تھی کس کی طرف؟ مانن کی طرف. کس کی طرف؟ مانن کی طرف. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ شارح نے مصنف کی مخالفت کیوں کی ہے؟ شارح نے مصنف کی مخالفت، سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ملا جامی جو تھا صحیح نے نفس ہو ضمیر ما دلہ، نفس ہوگی نفس ہی فی نفس نفس ہی ضمیر ما دلہ کی طرف لوٹائی یعنی ما دلہ یعنی کلمے کی طرف. جبکہ مفصل کی جو شرح اذا اس میں کس نے اس میں مصنف نے خود مصنف نے خود جو ہے وہ نفس ہی کی ضمیر مانا کی طرف لوٹائی، معنی کی لوٹائی ہے. تو شارح نے مصنف کے ساتھ اختلاف ہو. ہاں، اور شارح نے مصنف کی مخالفت کیوں کی ہے؟ جواب یہ ہے، خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ یہ اختلاف لفظی ہے. یہ اختلاف کیا ہے؟ لفظی ہے. مقصود دونوں کا ایک ہی ہے، لہذا یہ اختلاف مضر نہیں ہے. یہی یاد کرو، یہی لفظ، یہ اختلاف لفظی ہے اور چونکہ مقصود ایک ہے لہذا مضر نہیں. چونکہ یہ اختلاف لفظی ہے کہ بھی ضمیر یہاں لوٹ رہی وہاں لوٹ رہی ہے. چونکہ اختلاف لفظی ہے لیکن مقصود دونوں کا ایک ہی ہے. مقصود وہ کیا ایک ہے؟ وہ کلام نے پڑھا کیا مقصود ایک ہے کہ معنی مستقل بالمفہوم ہے، بس یہی مقصود ہے نا. اختلاف لفظی ہے، چونکہ اختلاف لفظی ہے لیکن مقصود ایک ہے، اس لیے یہ اختلاف مضر نہیں، اس لیے اختلاف مضر نہیں. اب وہ مقصود کیسے ایک ہے آپ کو بتا دیا کہ معنی کے اپنی ذات میں ہونے سے مراد ہے معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا، اور معنی کا کلمے میں ہونے سے مراد کیا ہے کہ کلمہ خود دلالت کرے بغیر ضم ضمیمہ، بغیر بوجہ کس کے؟ مستقل بالمفہوم ہونے کے. تو مطلب اس کا حاصل بھی یہ نکلتا ہے کہ مستقل بالمفہوم ہونا. تو جب دونوں کا مرجع معال مقصود دونوں کا ایک ہی ہے کہ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا، تو یہ اختلاف مضر. بتا یہ علم لکھ رہا ہے اپنا خلاصہ، یہ خلاصہ لکھتا ہے، وہ ہر گال لکھتا ہے کہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے نفس ہی کی ہی ضمیر ما چھوڑ دے. جواب دے بس. ہم جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف لفظی ہے چونکہ مقصود یہاں پر ایک ہی اور وہ مستقل بالمفہوم ہونا، وہ دونوں عبارتوں سے معلوم ہو رہا ہے، اس سبھی اس سے بھی، لہٰذا یہ اختلاف مضر نہیں ہے. کیونکہ ہی ضمیر معنی کی طرف لوٹائیں تو مطلب ہے کہ معنی مستقل بالمفہوم ہے، اور اگر لوٹائیں کلمے کی طرف تو مطلب کیا بنتا ہے کہ وہ معنی نفس کلمے میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ کلمہ اس پر دلالت کرتا ہے بغیر کس کے؟ بغیر ضم ضمیمہ کے. کیوں؟ بوجہ معنی کے مستقل بالمفہوم ہونے کے. تو مطلب دونوں کا بات تو وہی نکل آئی نا خلاصہ. تو مقصود ہونے کے معنی مستقل بالمفہوم پر دلالت کرے، تو لہذا جب مقصود ایک ہی ہے تو یہ لفظی اختلاف مقصود مضر نہیں ہے. بس یہ عبارت اس کی یہ سارا وہ لکھا ہوا ہے. یہ کینونت کا معنی وہی جو کون کا معنی ہے، یہ کانا کا مصدر ہی ہے، کانا یکون کون اور کینونتا. اور یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ علم السیغہ میں پڑھا ہے، اصل میں کئی و نونا تھا، فیعلولا. ٹھیک ہے، پھر کئی یا نونا سید والے کانوں سے علاقہ. اب اتنا ٹائم نہیں ہے، پڑھا ہوا آپ نے. ٹھیک ہے. مفصل زمخشری کی کتاب ہے، کتنے میں بتایا، اس کی جو شرح مصنف نے خود لکھی تھی، اس کافی ہے کہ نہیں؟ مفصل کی شرح اس کا نام ہے الایضاح، جو ابن حاجب کی ہے. تو ابن حاجب نے ایضاح جو کہ شرح مفصل کی وہاں پر عبارت ہوتی ہے نا نفس ہی والی، یہی والی ادھر معنی کی طرف لوٹائی ہے، جبکہ شارح جامی نے خود یہ کافیہ کے اندر جو ہے ضمیر مصنف کہاں لوٹائی ہے. تو شارح نے جو ہے ان کی مخالفت کیوں کی ہے مصنف بھی؟ تو شارح نے پہلے تو یہ جواب دیا نا کہ بھائی یہ مخالفت مضر ہی نہیں ہے، یہ مخالفت مضر کیونکہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہے. جب ہم دونوں کا مقصد ایک ہے تو پھر تجھ کو کیا اختلاف مضر نہیں ہے، سمجھے؟ چلو. استقلال و بقینونۃ المعنی، اور معنی کی نفس کلمہ ہونے سے مراد یہ کہ وہ اس پر دلالت کرے بغیر حاجت کے ضم کلمہ اخرى کے بوجہ اس کے مستقل بالمفہوم ہونے کے. پاس
مرجع بمعنی رجوع کے معنی میں مصدر میمی ہے، سمجھے؟ بس معنی کا اپنی ذات میں ہونا اور معنی کا نفس کلمہ میں ہونا جو اس پر دلالت کرے، اس کا رجوع ایک ہی بات کی طرف ہے. اس کا رجوع کیا ہے؟ اس کا لوٹنا، یہ ایک ہی بات کی طرف یہ لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس اشکال کا جواب ہو گیا. ففی حاضر الکتاب. اب اگلے سوال کا جواب ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ضمیر وہاں لوٹ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، یہاں لوٹ جائے وہ بھی ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہے، نیکسٹ کویشچن، وہ یہ ہے کہ جب ضمیر ادھر بھی لوٹ سکتی ہے ادھر بھی لوٹ سکتی ہے، یہ ضمیر معنی کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور ما دلہ یعنی کلمے کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، دونوں جائز ہے، دونوں کا مطلب مفہوم مقصد سب کا ایک ہی ہے. تو پھر اس کے باوجود یہ جامی اور مصنف میں اختلاف ہو گیا. یعنی یوں کہنا ہے کہ اس کے باوجود جامی نے قافیہ کی شرح میں ترجیح دی ہے ما دلہ یعنی کلمے کی طرف ضمیر لوٹائی. یہ ترجیح وجہ ترجیح پوچھ رہا ہے نا، جائز تو دونوں ہیں. یا تو یوں کہتا تھا کہ ادھر بھی ضمیر لوٹ سکتی ہے ادھر بھی، یوں نہیں کہا. جامی نے ایک ہی طرف ضمیر لوٹائی ہے، پھر مصنف کی بات نقل کر کے کہا کہ مصنف نے ادھر لوٹائی ہے. تو جامی کے ہاں پسندیدہ قول یا اس کے ہاں راجے کیا تھا؟ ما دلہ کے لوٹنا. اور مصنف کے ہاں مفصل کی شرح کر رہا ہے نا اپنی کتاب میں نہیں، وہ مفصل کی شرح کرتے ہوئے مفصل کی جو ضمیر نفس گی وہ اس میں وہ راجے قرار دے رہا ہے معنی کی طرف لوٹنے کو، حالانکہ وہاں بھی ماں کی طرف لوٹ سکتی ہے. اب وجہ ترجیح دونوں کی کیا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ شارح جامی نے جو ہے کیوں ترجیح دیا ہے ما دلہ کی طرف یعنی کلمہ کی طرف لوٹانے کو، اور مصنف نے کیوں ترجیح دی ہے اس کو مفصل کی شرح میں معنی کی طرف لوٹانے میں؟ دونوں کی وجہ ترجیح الگ الگ بیان کرو. کافی الگ کتاب ہے، مفصل الگ کتاب ہے نا. کافی کی شرح جامی ہے، مفصل کی شرح وہ ایزا ہے، وہ مصنف لکھ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اب مسئلہ خلاصہ یہ نکلا کہ جامی رحمۃ اللہ نے کافیہ کی شرح کے اندر، ملا جامی نے کافیہ کی شرح کے اندر ما دلہ کی طرف ضمیر کے لوٹنے کو یا لوٹانے کو راجع قرار دیا ہے. کیوں؟ وجہ ترجیح کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مرجع کیا ہے، وجہ ترجیح کیا ہے کہ ملا جامی نے ما دلہ کی طرف ضمیر کو لوٹایا اور اس کو اختیار کیا، اسی کو اختیار کیا. جامی نے اور کوئی قول نہیں کہا، جامی نے اسی قول کو ذکر کیا اور اسی کو پسند کیا، تو اس کی وجہ ترجیح آخر کیا. اور مصنف نے مفصل کی شرح ایزا میں ضمیر معنی کی ترجیح ضمیر معنی کی طرف لوٹائی اور کوئی قول ذکر ہی نہیں کیا، تو مصنف نے اس کو اختیار کیا، ٹھیک ہے، اس کو پسند کیا، اس کو اختیار کیا، تو اس کی وجہ ترجیح آخر کیا ہے یہاں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جواب یہاں پر یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ دونوں کتابیں چونکہ الگ الگ ہیں نا، تو اس لیے ہم الگ الگ ہی جواب دیں گے ہر ایک کے الگ سے. کافی الگ کتاب ہے، مفصل الگ کتاب ہے. ملا جامی فرماتے ہیں کہ اصل میں بات ہے کہ ٹھیک ہے ضمیر دونوں جگہ لوٹ سکتی ہے، ضمیر دونوں جگہ لوٹ سکتی ہے، اور اسی وجہ سے ابن حاجب نے ہی ضمیر لے کر آئے، ہاں بھی لے کر آ سکتے تھے کہ وہ ماں یعنی ماں کا مصداق کلمہ ہے اس کے لوٹ جاتی ہے، ہاں ضمیر یہ بھی جائز ہے نا معنی کے اعتبار سے. لیکن مصنف لے کر آئے کیا ضمیر؟ ہی ضمیر. وہ ہی ضمیر اس لیے لا رہے ہیں تاکہ دونوں کا احتمال رہے، ہی ضمیر معنی کی طرف بھی لوٹ سکے اور ماں کی طرف بھی لوٹ سکے. باقی ملا جامی نے کہا میں نے ماں کو اس لیے پسند کیا ہے ماں کی ضمیر لوٹنے کو، اس کی وجہ اصل میں یہ کہ چونکہ چنا کے دراصل میں یوں پیچھے وجہ حسر گزری کلمہ کی نہیں گزری. لأنها ایمان تدل علی معنی فی نفسها، لأنها ایمان تدل علی معنی فی، وہاں ضمیر مؤنث کی گزری ہے پکی، اور وہ ہاں ضمیر کلمہ کے لوٹ سکتی ہے معنی کی طرف نہیں لوٹ سکتی. ٹھیک ہے. تو پیچھے جو وجہ حسر تھی اس میں خود مصنف ابن حاجب نے ضمیر جو ہے فی نفسها کی یعنی مؤنث لے کر آئے، اور نص اور صریح ہو گیا، وہ نص ہے یعنی صریح ہے اس بات میں کہ وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ کلمہ کی طرف، کہ معنی لوٹ کے پایا جاتا ہے جو کلمے میں. تو یہاں بعد میں جو اسم کی تعریف کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کو بھی پھر تاکہ لوٹانا دے گی اس کی طرف ماں کی طرف یعنی کلمے کی طرف، تاکہ یہ وجہ حسر میں جو کچھ گزرا ہے یہ اس کے مطابق ہو جائے. یہ پھر کیا ہو جائے؟ لیکون علی طبق ما سبق، لیکون علی، تاکہ یہ مطابق، طبق مانے مطابق، تاکہ یہ مطابق ہو جائے اس چیز کے جو کہ گزری ہے وجہ حسر میں، یعنی کہ ضمیر کو لوٹایا جائے کس کی طرف؟ کلمے کی طرف. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی یہاں پر قرینہ موجود ہے. دوسرے لفظ میں سادہ لفظ میں جامی کیا کرا ہے کہ یہاں پر قرینہ کیا کہ پیچھے وجہ حسر میں بات ہوئی ہے کہ معنی فی ذاتی ہی پایا جانا مراد ہے یا کلمے میں، تو وہاں پھر فی نفسی ہاں ضمیر کلمے کی طرف لوٹ رہی ہے. گویا کہ مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ راجے قول بظاہر یا اس کے ہاں یہی ہوگا کہ جو ہے یہاں پر کیا کرنا چاہیے کہ معنی جو ہے وہ کلمے میں پایا جائے. اور نحویوں کا قول بھی اکثر نحوی یہی کہتے ہیں، یہی ضمیر جو معنی کے لوٹانے تو کوئی نحوی کہتا ہوگا نا. یہ مثال ابن علامہ، ہاں نحویوں کی بات وہ تو واضح یہ کہتے ہیں کہ کلمے میں معنی پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا، یوں مطلب وہ بیان کرتے ہیں. سمجھو ایسے معنی بتلا کر جو خود اسی کلمے میں پایا جائے.
ٹھیک ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ راجع یہ کیوں ہے تاکہ یہ جو وجہ حسر میں جو کچھ گزرا ہے اس کی کیا ہو جائے مطابق ہو جائے. وہاں بھی ضمیر کلمے کی طرف سے یہاں بھی ماد اللہ یعنی کلمے کے راجع ہو جائے. ٹھیک. تو اس لیے ظاہر یہی ہے، ظاہر یہی ہے کہ ضمیر وہاں لوٹ رہی ہے، اگرچہ اس کا بھی احتمال ہے لیکن ظاہر یہی ہے، ظاہر یہی ہے. وہ دوسرا وہاں ضمیر لوٹنا وہ خفی ہے. وہ کیا ہے؟ خفی بھی ہے، مؤول بھی ہے. دیکھو اتنی لمبی تعویل کرنی پڑی. اگر معنی کی طرف ضمیر لوٹاتے ہیں تو پھر اس میں کیا کرنی پڑتی ہے؟ اگر معنی کی طرف کیا ہوا ہے کس نے اس کا اثر وہاں کیسے پہنچ رہا ہے؟ انسان بنتے اچھا خیر ہے بس کا ٹھنڈا ہو. اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ فرماتے یہ ظاہر ہے. اور وہ جو اگر ہی ضمیر معنی کی طرف لوٹاؤ تو پھر کتنا اشکال وارد ہوتا ہے. خود مصنف نے وضاحت کی، مصنف نے تو چھوٹی وضاحت کی. اگا والا صحیح سند نے اپنے علم محقق تھا، اس نے لمبی وضاحت کی محصول اور حاصل. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ نہیں میں نے یہ بات بتائی نہیں بتائی کہ محصول حاصل دونوں ہی کس کے ہیں؟ سید جرجانی کے. بعض لوگ کو کہتے ہیں کہ محصول صحیح شریف کا اور حاصل کس کا ہے؟ جامی کا. یہ غلط ہے. حتیٰ کہ مولانا موسیٰ صاحب نے بھی لکھا ہے یہ بات، یہ لیکن صحیح نہیں. محصول حاصل دونوں کس کے ہیں؟ صحیح شریف جرجانی کے ہیں. جامی کا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. جامی ناقل ہے. جامی کیا ہے؟ نقل کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو بہرحال وہ اتنے اس کی لمبی پھر تشریح کرنی پڑتی ہے، تعویل کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے بہتر یہ کہ وہ معنی کرو جس میں تعویل کی ضرورت نہ ہو. اس لیے لوٹانا ماد اللہ کی طرف کیا زیادہ بہتر ہے. اچھا جی دوسری بات. اب باقی رہے گی بات مصنف نے جو ہے مفصل کی جب شرح لکھی، مصنف نے جب مفصل کی شرح لکھی الایضاح، تو وہاں پر مصنف نے ہی ضمیر معنی کی طرف لوٹائی. کیوں بھائی؟ وہ کیوں راجع ہے؟ مصنف نے اس کو اختیار کیا، اس کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قافیہ کے اندر جامی تو لوٹا رہے ماد اللہ یعنی کلمے کی طرف، کیونکہ پیچھے وجہ حسر میں ایک چیز گزری ہوئی تھی نا تاکہ کلام اس کے مطابق ہو جائے. پیچھے وجہ حسر میں ایک بات گزری تھی جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ضمیر کلمے کی طرف لوٹنی چاہیے. تو وہ وہاں پر ایک قرینہ موجود تھا، جبکہ مفصل کے اندر اس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ حسر وغیرہ میں ایسی چیز موجود نہیں ہے جو یہ بتائے کہ یہ ضمیر کلمے کی طرف ہے. مفصل میں عبارت نہیں ہوگی نا کہ ایمان تدل علی معنی فی نفسی یا فی نفس الکلمہ. تو مفصل کے اندر ایسی کوئی عبارت پیچھے موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ معنی فی نفسہا کہ معنی جو ہے وہ کلمے میں پایا جاتا ہے. جب ایسی عبارت وہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر کیوں تو حسر نام مراد خواہ مخواہ. جب مفصل میں ایسی عبارت موجود نہیں ہے تو لہذا پھر مصنف نے کہا کہ راجع یہ اس کو معنی کر لوٹایا جائے بوجہ قرب مرجع کے. بوجہ اور وہ بعید ما بعید اور یہ قریب ہے تو قرب مرجع بھی تو مرجع ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو مصنف نے کیوں اس کا لوٹانا کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی عبارت نہیں گزری لعدم مسبوقیت. کیا اس سے پیچھے یہاں تو مسبوقیت تھی نا، اس سے پہلے کی عبارت گزر گئی تھی ما سبق فی دلیل العصری. اور جبکہ مفصل کے اندر جو ہے اس سے پیچھے کوئی ایسی عبارت نہیں گزری جس سے معلوم ہو کہ ضمیر کی کہاں لوٹ رہی ہے؟ کلمہ کی طرف. ٹھیک ہے. تو عدم المسبوقیہ اس کے پیچھے کوئی ایسی عبارت موجود نہیں ہے. اور یہ کہ قرب مرجع اور قریب مرجع یہ معنی ہے نہ کہ وہ، اس لیے مصنف نے وہاں اس کو اختیار کیا. چلو ہر ایک کی وجہ ترجیح ہوگی، دونوں خوش ہو گئے، مصنف بھی اور شارح بھی. ففی هذا الکتاب ففی هذا پس اس کتاب کے اندر پس اس ٹھیک ہے. یہ اسی اشکال کا جواب ہے کہ جامی نے کیوں اس کو اختیار کیا اور مصنف نے سے کیوں اختیار کیا. کہتے پس اس کتاب یعنی کافیہ کے اندر الضمیر المجرور فی نفسہ، نفسہ کے اندر جو ضمیر مجرور ہے، نفسہ کے اندر جو ہی ضمیر ہے، یحتمل احتمال رکھتی ہے یہ ضمیر کہ یرجع الی مل موصولہ کہ وہ ما موصولہ ہے ما موصوفہ کی طرف لوٹے. ما موصولہ ہے ما وہ کلمۃ الکلمہ یا کلمۃ موصوفہ بھی ہو سکتا ہے. التی ہی عبارۃ عن الکلمہ جو ما موصولہ جو کہ عبارت ہے کس سے؟ کلمہ سے. بہذا ہوا الظاہر اور یہی چیز ظاہر ہے. اور یہ چیز کیا ہے؟ اور دوسرا جو احتمال ہے وہ خفی ہے، وہ مؤول ہے، وہ خفی ہے، اور یہ ظاہر ہے اس کے مقابلے میں. یہاں ظاہر بمقابلہ خفی مشکل مجموع اس کے مقابلے میں. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں یہی بات کیا ہے؟ ظاہر ہے، برخلاف دوسری کے وہ ذرا پوشیدہ ہے. دوسرا احتمال کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہی بات ظاہر ہے اور یہی بات کیا ہے؟ ظاہر بھی ہے. لیے تو یہ وجہ ترجیح بیان کر رہا ہے نا، لیکون علی طبق، یہ وجہ ترجیح ہے لیکون. تو یہی بات ظاہر اس لیے ہے، یہ لام تعلیلیہ متعلق ظاہر کیا ہوگا؟ کس کے متعلق ہوگا؟ یہی بات ظاہر اس لیے راجع اس لیے لیکون تاکہ ہو جائے یہ بات کیا، یعنی لوٹنا اس کا ما موصولہ کی طرف، ضمیر کا لوٹنا یعنی کلمے کا لوٹنا، تاکہ ہو جائے یہ علی طبق ما سبق مطابق اس چیز کے جو کہ گزری ہے، جو کہ پہلے گزری ہے وجہ اثر میں، جو کہ
وجہ حسر میں وہ کیا چیز گزری ہے، یعنی من کینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ، یعنی معنی کا نفس کلمہ میں ہونا، یہ چیز گزری وجہ حسر میں، تو یہ اس کے مطابق ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی. وَيَحْتَمِلُ أَن يَرْجِعَ إِلَى الْمَعنَى، لیکن احتمال یہ بھی ہے کہ یہ ضمیر لوٹے گی اس کی طرف، معنی کی طرف، صرف احتمال ہے. وَلِذَا ذَكَّرَ الضَّمِيرَ، اسی وجہ سے تاکہ یہ دونوں کا احتمال رکھیں، دونوں کا کیا رکھے، معنی کا بھی اور ماں کا بھی. اسی وجہ سے مصنف نے ضمیر کو مذکر ذکر کیا، ذکر ذکر نہیں ہے، وَلِذَا، اسی وجہ سے ضمیر مذکر لے کر آئے، اسی وجہ سے مصنف ضمیر کو مذکر لے کے ہاں نفسی ہی، کیونکہ ہی ضمیر ماں کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور لوٹ سکتی ہے کس کی طرف، معنی کی طرف، کیونکہ ماں اگرچہ عبارت کلمہ سے لیکن لفظ ماں تو مذکر ہے نا، تو مذکر ہونے کی صورت میں دونوں کا احتمال تھا، تو تاکہ دونوں کا احتمال رہے اس وجہ سے ضمیر مذکر لے کر آئے. وگرنہ مصنف ضمیر کو مؤنث بھی تو لا سکتا تھا نا، فی نفسی ہا، فی نفسی، پھر تاکہ تصریح ہو جاتی کہ ہے ہی کس کی طرف، ماں کی طرف، کیونکہ ماں سے مراد کلمہ ہوتا تو اس کو مؤنث لا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، لیکن مصنف نے مذکر کیوں لائے، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں معنی کا ارادہ کرنا جائز ہے، فی نفسی جائز ہے. یہ الگ بات ہے کہ راجع وہ دوسرا والا معنی ہے، ماں کی طرف. ٹھیک ہے، تنبیہاً، اسی وجہ مصنف ضمیر کو مذکر لے کر تنبیہاً، تنبیہ کرنے کے لیے، کیا مفعول لہو، تنبیہ کرنے کے لیے، علی صحت ارادتی کلا المعنیین، دونوں معنوں کے ارادے کے دونوں معنوں کے مراد لینے کے درستگی پر، دونوں معنوں کے ارادے کی کہ دونوں معنی درست مراد لینا درست ہے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ضمیر کو مذکر لائے. اگر ضمیر مؤنث لاتے تو پھر ایک ہی احتمال ہوتا. تو ٹھیک ہے، ولیکن عبارت المفصل ظاہرۃ فی المعنی الاخیر، اب بتا رہا کہ مصنف نے مفصل کی شرح ایضاح میں اس کو کیوں اختیار کیا کہ یہ ضمیر معنی کی طرف ہے. صحیح ہے، تو اس میں یہاں جو عبارت لکھی ہے وہ کیا ہے، عدم، کیونکہ اس سے پیچھے کوئی ایسی عبارت نہیں گزری تھی جو یہ بتائے کہ معنی جو ہے وہ نفس کلمہ میں پایا جاتا ہے. یہاں تو تھی نا پیچھے عبارت وجہ اثر کی گزری، وہاں نہیں تھی. اور دوسرے کے قرب مرجے کا لحاظ کرتے ہوئے، کس کا، وہ قرب مرجے والی چیز جو ہے یہ خارجی ہے، یہ کتاب میں نہیں ہے. ولیکن عبارت المفصل ظاہرۃ فی المعنی الاخیر، لیکن جو مفصل کی عبارت ہے، علامہ زمخشری کی کتاب مفصل کی عبارت، وہ ظاہر ہے آخری معنی میں. ظاہر ہے کیا کہ بھی یہ ضمیر لوٹے کی طرف، معنی کی طرف، یہ ظاہر ہے. اور اس کے مقابل والا دوسرا جو ہے وہ خفی ہو جائے گا، پھر وہ ظاہر ہے آخری معنی وہی راجع ہے. وہ معنی اخیر کیا تھا، وہ ارجاع الضمیر الی المعنی، اور وہ ضمیر کا لوٹانا کس کی طرف، معنی کی طرف، نہ کہ ماں کی طرف. لعدم مسبوق، دلیل وجہ ترجیح ہے، لعدم مسبوقیتها بما يدل على اعتبار کینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ، بوجہ اس کے مسبوق نہ ہونے، بوجہ مفصل کی عبارت کے، ہاں ضمیر مسبوق، کیونکہ جو مفصل کی عبارت ہے اس سے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ، بوجہ اس کے مسبوق نہ ہونے، ہاں یہ لفظی ترجمہ ہے. محاورہ تو میں نے بتا دی کہ اس سے پیچھے ایسی عبارت نہیں ہے. ٹھیک ہے، باوجہ نہ ہونے اس کے مسبوق بما، اس عبارت کے ساتھ، اس یہ لفظ نہ سمجھ میں آیا تو پھر مطلب مفہوم کیا ہے، باوجہ اس کے کہ اس سے پیچھے نہیں ہے ایسی عبارت. سمجھے، تو یہ کیا ہوتا ہے مسبوق، اور وہ کیا ہے سابق. جو پیچھے عبارت گزری تھی وہ کیا ہوتی ہے سابق، اور یہ کیا ہوتا ہے مسبوق. یہ بعد والی عبارت یہی مسبوق ہوگی نا، تو کہتے ہیں یہ مسبوق نہیں ہے اس عبارت کے ساتھ جو دلالت کرے، اور یہ جو کافی میں عبارت ہے یہ مسبوق ہے اس عبارت کے ساتھ. سمجھے، جو چیز پیچھے گزرے وہ سابق ہوگی، بعد والی کیا ہوگی مسبوق. دوبارہ سمجھا دیا، اب نہ سمجھا تو بات میں لعدم مسبوقیت یا بوجہ مسبوق نہ ہونے مفصل کی عبارت کے، بما ایسی عبارت کے ساتھ، ایسے الفاظ کے ساتھ جو دلالت کریں معنی کی نفس کلمہ میں پائے جانے کے معتبر ہونے پر، معنی کے نفس کلمہ میں ہونے کے، یا ایسی عبارت کہتے ہیں ماں عبارت الفاظ، بوجہ وہ اس عبارت کے مسبوق نہ ہونے، بما ایسی عبارت کے ساتھ، ایسی، اور با محاورہ کیا ہے، کیونکہ مفصل کی اس عبارت سے پہلے نہیں ہے ایسی عبارت، کیونکہ نہیں عدم کا ترجمہ ہے، اور پہلے نہیں ہے مسبوقیت کا ترجمہ ہے، کیونکہ اس مفصل کی عبارت سے پہلے مسبوقیت کا ترجمہ کرا، نہیں ہے عدم کا ترجمہ کرا، کیونکہ اس مفصل کی عبارت سے پہلے نہیں ہے ماں وہ عبارت کہ یہ دلو جو دلالت کرے نفس کلمہ میں معنی کے پائے جانے کے اعتبار پر، یہ معتبر ہونے پر. اب بات سمجھ آگئی بات ہے کہ نہیں آگئی ہے. اور دوسری بات ولی قرب المرجع، دوسرا مرجع کیا ہے قرب مرجع، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ دور ہے اور معنی کیا ہے قریب ہے. ولی ہذا، اسی وجہ سے عدم مسبوقیت یعنی اس سے پہلے کوئی ایسی عبارت نہیں تھی جو دلالت کرے کہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے کلمے کی طرف. جزم المصنف، مصنف نے جزم کر لیا اور یقین کر لیا وہاں پر، یعنی شرح مفصل میں ایضاح میں، اسی وجہ سے مصنف نے وہاں پر جزم اور یقین کیا برجوعہ الی المعنی، ضمیر کے معنی کی طرف لوٹنے کا، ضمیر کے معنی کی طرف لوٹنے کا مصنف نے کیا کر لیا ہے جزم کیا، یعنی یقین کیا. تو نہیں
السلام علیکم. کیا ہوا جی؟ خیر ہے؟ کیا کیسے ہوا وہ؟ آج پیش ہی نہیں لگی کیا؟ تو پھر اب یہ ڈیٹ ان آفس ہوگی یا لے دے دیں گے کوئی ہے؟ تو آپ اس کی وہ وکالت نامہ نہیں جمع کرا سکتے؟ اچھا نوٹس آئے گا اس کا؟ اچھا چلے ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، چلو ٹھیک ہو گیا، بہتر، ٹھیک، اللہ حافظ. سے مناسب سے کریں وہ سلشاہ جی شرح دینے وہ چاپ سلشاہ جی شرح دینے وہ چاپی دیجیے. کون سی چابی؟ دفتر کی تو ہے چابی، دفتر کھلا ہوا ہے وہ دے. کیا ہوا؟ کوئی نہیں، پیش ہی دی، آج چھٹی کرے گا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات سمجھ آ گئی. اسی وجہ سے مصنف نے وہاں پر یقین کیا برجوعہ الی المعنی، ضمیر کے معنی کی طرف رجوع کا، لوٹنے کا وہاں پر، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی مسبوق، وہاں اس سے پہلے کوئی ایسی عبارت نہیں تھی اور یہاں پر ہے، یہ فرق ہے. کہ جس کے اندر ماں باپ ہے اس کو راضی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی عبارت نہیں تھی. اور قافیہ میں ایسی عبارت پیچھے موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ ضمیر کلمے کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں بھی کہا کہ یہاں بھی تاکہ ماں قبل کے مطابق ہو. مفصل میں ایسا نہیں ہے کہ پیچھے کوئی ضمیر کلمے کی لوٹائی ہو نفس ہی کی، جسے معلوم ہو کہ یہاں بھی کلمے کی طرف لوٹانا بہتر ہے. وبما سبق من التحقیق ظہر، جواب اشکال مقدر تقریر ہوا یقال، یہ جواب ہے سوال مقدر کا. وبما سبق جامع دی ساری باتیں جواب ہوندے ہیں سوال مقدر کا. اللہ ادھر جواب کافیہ کے اندر سوال بھی مقدر ہوتا ہے اور جواب بھی مقدر ہوتا ہے، اور جامع میں سوال مقدر ہے، جواب لکھا ہوتا ہے. اب ان کو نہیں پتا، بس ان کے جب بعد میں آپ آئیں گے تو لینا، ہمارا سبق خراب نہ کر اپنا ہی یہاں پہ آئے گا تو پھر تجھے تیری خدمت ہوگی اچھی. نہیں پڑھائیں گے یہ پورا جامع ڈاٹا پورا. یہ کیا کرتا ہے؟ کس کا؟ دکان میں پورے میں وبما سبق من التحقیق ظاہرہ. اچھا جی، اب اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے، اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے وہ اسماء جو لازمۃ الاضافت ہیں، وہ اسماء جن کے لیے اضافت لازمی ہے. جیسے الاسماء اللازمۃ الاضافہ نہیں چلے کیا، کچھ اسم وہ ہیں جن کے لیے اضافت لازمی ہے. ذو منی والا، کیا والا بھی؟ دودھ والا، علم والا ہوتا نا، ذو العلم، ذو اللبن وغیرہ جو بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو والا، اب والا کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز تو آئے گی نا بھی، کس والا ذہن میں فوری آتا ہے، ٹھیک ہے، ذو العلم ہے یا کوئی اور چیز ہے. فوق، اوپر نیچے، یہ جہات ستہ وغیرہ، اس کے اوپر اس کے پیچھے وغیرہ، یہ سب اس کے ساتھ اضافت ہوتی ہے. وغیرہ تو ورنہ فائدہ نہیں ہے، اوپر نیچے کیا مطلب، کس کے اوپر کس کے نیچے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ان کو تو کوئی پتہ نہیں، وعلیکم السلام، چابی کا 2 دفعہ بندہ ہے، میں نے کہا ان کو تو کوئی علم ہی نہیں چابی کا. بس وہی نا، یہ تو چابی مانگ رہا، ہم نے کہا چابی مانگی جا رہا دفتر میں. کوئی بندہ ایسا جو سمجھدار ہو. اچھا خیر، تو تو کیوں ہنس رہا ہے؟ بس بات لازم نہیں جاتے ہیں. عقل کا یسبح لک ان تفعل، یہاں سے تیرے پاس زیادہ عقل ہے کیا؟ اچھا وہ اسماء جن کی اضافت لازمی ہے، جن کی اضافت کیا ہے؟ لازم نہیں جاتا. جو لازم الاضافت ہے، ذو، فوق، تحت، قدام وغیرہ، نیچے خود مثالیں آ رہی ہیں، خود آپ وہاں سے نوٹ کر لینا. تو اب دیکھو یہ جو اسماء جو لازمۃ الاضافت ہے، یہ محتاج ہے اپنے معنی کے لیے کس کے؟ مضاف الیہ کے. جب تک مضاف الیہ نہیں ہوگا تو ان کا معنی پورا نہیں ہوگا. تو یہ تو حرف ہو گئے جو حرف کی دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، یہ معنی فی نفسی، معنی مستقل پر دلالت نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو محتاج ہے کس کے؟ غیر کے، مضاف الیہ کے محتاج ہے، اس کے بغیر ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. یہ معترضہ سے کہے گا کہ جو وہ اسماء جو لازمۃ الاضافت، جن کے لیے اضافت لازمی ہے، تو یہ محتاج ہے کس کے؟ مضاف الیہ کے، اپنے معنی کے سمجھنے کے لیے. اس لیے یہ معنی فی نفسی، معنی مستقل پر دلالت نہیں کر رہے، لہذا یہ اسم کی تعریف سے نکل گئے اور حرف کی تعریف میں داخل ہو گئے.
حرف کی تعریف یہ کہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرے، تو یہ معنی غیر مستقل پر دلالت کر رہے ہیں. لہذا اسم کی تعریف جامع نہ رہی اور حرف کی تعریف معنی نہ رہی. عن دخول الغیر، اسم میں داخل ہونے چاہیے، نکل گئے تو تعریف اسم کی تعریف جامع نہیں ہے، اور حرف کی تعریف سے نکلنے چاہیے لیکن داخل ہو رہے تو معنی نہیں ہو. اسم کی تعریف جامع نہیں ہے اور حرف کی تعریف معنی نہیں ہے. اسم کی تعریف جامع نہیں ہے، حرف کی تعریف معنی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسم کی تعریف سے کون نکل گئے ہیں؟ وہ اسماء جو لازمۃ الاضافہ، تو اسم کی تعریف سے نکل گئے تو وہ جامع نہیں ہے، اور حرف کی تعریف میں داخل ہو گئے تو وہ معنی نہیں ہے. اور وجہ بتا دی نا تمہیں کیوں؟ کیونکہ یہ محتاج ہیں کس کے؟ احتیاج پائی جا رہی ہے غیر کی. مضاف جب مضاف الیہ کا محتاج ہو گئے اپنے معنی کے لیے اپنے، تو لہٰذا یہ معنی مستقل تو نہ رہا نا ان کا معنی. جب معنی غیر مستقل ہوا تو پھر شارح کہتے ہیں میں نے اتنی لمبی چوڑی تحقیق کر دی، اب بھی تمہیں جوابوں کی ضرورت ہے. کہتے جو تحقیق میں نے بتا دی کوئی کافی ہے، اسے تمہیں سمجھ میں آ گئی معنی مستقل پر دلالت کرتے ہیں. تمہیں کس نے کہا کہ نہیں کرتے؟ اس کو نہیں مولانا موسیٰ روحانی بھائی صاحب نے ایک بڑی بہترین بات فرمائی ہے، اور آپ میرے پلے باندھنا، 2 لفظوں میں اس کا جواب ہے اس اشکال کا. وہ کہتے ہیں کہ حرف کو ضرورت ہے غیر کی تتمیم معنی کے لیے. کس کے لیے؟ پورا اپنا ہی معنی نہیں پورا کر رہا. اور ان کو مضاف الیہ کی ضرورت ہے کس لیے؟ تکمیل غرض کے لیے. معنی تو ان کا سمجھ آ رہا ہے خود، فوق کا معنی اوپر، سمجھ تو آ گئی اوپر نیچے. اب یہ الگ بات ہے کہ کس کے اوپر کس کے نیچے، سمجھے؟ استعمال میں بندہ کسی کسی چیز سے سما. حرف کو ضرورت ہے غیر کی تکمیل معنی کے لیے، تتمیم معنی کے لیے. اور ان اسماء لازمۃ الاضافہ ان کو ضرورت ہے غیر کی کس کے لیے؟ تکمیل غرض کے لیے. اور تکمیل غرض نام مراد معنی پورا، ان کا غرض کو پورا کرنا ہے. ہاں، غرض اور معنی میں فرق نہیں ہوتا، معنی اور ہے غرض اور چیز ہے. وہ حروف ہجائیہ پڑھا نہیں تھا آپ نے شروع میں، الف با جا. اب حروف ہجائی اس کا معنی کوئی نہیں ہے، الف با تا جو لکھا ہے اس کا معنی ہے کوئی؟ جیسے لکھا ہوا الف تو کیا مطلب ہے بتا پھر. تو پھر لیکن ان کی غرض تو ہے نا، کیوں اس کو غرض وضع کیا گیا؟ وضع تو کیا نا باز نے، کس لیے؟ تاکہ ان کو ملا کے تاکہ اس سے کلمات اور مرکبات بنائے جائیں. تو وہ غرض ہے اس کی، غرض ترکیب کے لیے ان کو وضع کیا، لیکن معنی اس کا یہ نہیں ہے. سمجھے؟ تو بہرحال یہ تکمیل غرض کے لیے. اب یہ اتنا بہترین جواب ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ یہ پتہ نہیں میں نے کب پڑھا تھا، پہلے کہیں پڑھا تھا تو مجھے ذہن میں بھی کھڑا ہوا ہے الحمدللہ. ہاں مراد نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو مصنف نے بات کی نا وہ وہی والی بات ہے، پیچھے والی بات دوبارہ دوہرا دو. کیا کہتے ہیں کہ یہ جواب اس کا یہ دیا شارح نے، کیونکہ ذو فوق تا جتنے بھی لازمۃ الاسماء ان سب کے معنی مفہومات کلیاں. ذو معنی والا، کسی بھی چیز والا ہو سکتا ہے، فوق اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر وغیرہ. یہ مفہوم کلی ہیں اور یہ مستقل ہیں بالمفہوم، ملحوظ ہیں اپنی ذات کے لحاظ سے سب وہ ساری چیزیں. اور ان کے متعلقات جو ہے نا، یعنی کس چیز کے اوپر ہے، مثال ان کے متعلق وہی ہے نا، فوق اوپر، تو جس چیز کے اوپر ہوگا وہی اس کا متعلق ہے. مثال فوق السقف، تو سقف اس کا متعلق ہے. ٹھیک ہے، فوق جلستو فوق کا میں بیٹھا تیرے اوپر مثال ہے نا، تو اس میں مخاطب جو ہے یہ اس کا متعلق ہے. ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ جو آپ سے پہلے جو دی وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی دے دو تو کافی ہو جائے گا. کیا دیکھیں حرف کی ضرورت ہوتی ہے غیر کی تکمیل معنی کے لیے، بس وہ بھی دے دو، لیکن ظاہر ہے جامع نے جو جواب لکھا وہ بھی ذرا صحیح ہے کہ مستقل بالمفہوم ہے. اصل مین بات ہے، تیرے لیے اتنی بات کافی ہے. وہ سامنے والے میں نے کہا نہیں یہ مستقل بالمفہوم ہے، تمہیں کس نے کہا کہ مستقل بالمفہوم نہیں ہے مستقل بالمفہوم. سمجھے؟ باقی یہ متعلقات کا تعقل، جیسے وہ اوپر تھا ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ متعلق کا ذکر لازم، متعلق کا تعقل یا تصور لازمی ہے لیکن اجمالی طور پر تابع ہو کر، نہ کہ مقصود ہو کر، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چلو دیکھ لو اس کو. یہ جواب کس نے دیا تھا کہ حرف کی ضرورت جو ہے غیر کے لیے؟ مولانا موسیٰ روحانی بھائی صاحب. چلو وبما سبق من التحقیق، اور وہ تحقیق جو گزر گئی، وہ تحقیق جو اس سے یہ ظاہر ہو گیا، ظاہرہ اس سے کیا ہو گیا؟ عبارت ذرا پڑھ لو، ترجمہ میں کرتا جاتا ہوں، آسان ہے یہ جواب، اتنا وہ نہیں ہے. اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انه لا يختل حد الاسم جمعا، کہ اسم کی تعریف میں خلل واقع نہیں ہوگا بے اعتبار جامع ہونے کے. اسم کی تعریف میں یعنی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس کی تعریف جامع نہیں ہے. ولا حد الحرف منعا، اور نہ ہی حرف کی تعریف میں خلل واقع ہوگا بے اعتبار معنی ہونے کے، کیونکہ اس میں معنی ہونے پر اشکال تھا، اسم کی تعریف میں جامع ہے. ٹھیک ہے، بالاسماء، ٹھیک ہے، خلل نہیں ہوگا کس کے ساتھ؟ بالاسماء اللازمۃ الاضافہ، ان اسماء کے ساتھ جن کی اضافت لازمی ہے. مثل ذو و فوق و تحت و قدام، یا فوقن وغیرہ پڑھتے رہو، فوقن و تحت و قدام و خلف الی غیر، اس کے علاوہ دیگر الفاظ، الی غیر ذالک اور وغیرہ وغیرہ، الی غیر ذالک معنی ETC وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، فوق تحت قدام و خلف وغیرہ وغیرہ، اس جیسے دیگر الفاظ. کیوں؟ لأن اب یہ جواب کی تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، لأن معانیہا، لأن نحو دواعن ککازن جرن ورن، ٹھیک ہے، لأن معانیہا مفہومات کلیۃ، کیونکہ یہ جتنے بھی اسماء پیچھے گزرے ہیں، ہا ضمیر اسماء لازمۃ للاضافت کی طرف ہے، ذو فوق وغیرہ، کیونکہ ان سب کے معنی کیا ہے؟ مفہومات کلیہ ہیں، مفہومات کلیہ، مستقلۃ بالمفہومیہ، اور یہ مفہومیت کے اندر کیا ہے؟ مستقل ہے، مستقل بالمفہوم ہے، ملحوظۃ فی حد ذاتیہ، اپنی ذات کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ ملحوظ ہیں، لزمہا تعقل متعلقاتیہ، ابتدائی مطلق میں بھی یہی تقریر کی تھی نا حاصل محصول میں، کہ ان کے متعلقات جو ہیں، مثلا کس چیز کے اوپر جو بھی ہے، چھت ہے، کوئی بھی چیز ہے، صحیح ہے، تو ان کے متعلقات کا تعقل اور تصور ان کے لیے لازم ہے، لیکن اجمالی طور پر اور تابع ہو کر، من غیر حاجت الی ذکریہ، ان کے ذکر کی طرف حاجت ہوئے بغیر، ٹھیک ہے، اصل یہی بات تھی، لیکن کی بات وہی بات ہے، وہ تکمیل غرض کے لیے، کہ لغت میں ان کو وضع تو کیا، لیکن ان کی غرض کیا تھی؟ غرض یہ تھی کہ ان کی اضافت کی جائے اور پھر ان کا معنی جو ہے پھر وہ معلوم ہو جائے گا کہ کس چیز والا وغیرہ میں استعمال، صحیح ہے، کہاں سے لازم ہے، یہ لازم ہے نا، یہ صفت ہے اس کی، مفہومات کلیہ کی، ٹھیک ہے، مفہومات کلیہ لازمہ، ایسی مفہومات کلیہ ہیں کہ لازمہ، کہ لازم ہے ان کے لیے ان کے متعلقات کا تصور، تعقل تصور، ان کے متعلقات کی ظاہر ہے اوپر آپ کے ذہن میں فوری آتا ہے کس چیز کے اوپر، تو تعقل ان کے متعلقات کا، یہ کیا ہے؟ تعقل لازم ہے ان کے لیے، تعقل ان کے متعلقات کا تصور اجمالاً، یعنی تعقلاً اجمالیاً و طبعیاً، اجمالاً اصل میں تعقل کے لیے وہ بن رہا ہے مفعول مطلق، سمجھے، ایسا تعقل جو اجمالی اور تابع ہو کر ہے، ٹھیک ہے، من غیر حاجہ الی ذکریہ، بغیر ضرورت پڑنے اس کے ذکر کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن لما جرت، یا وہی بات کی تقریر ہے، وہ لمبی ساری عبارت، وہ جو ہم نے مختصر بتائی، کیا کہ تکمیل غرض کے لیے، کیا کہ ان کی حاجت جو ہے ان کی طرف کس کے لیے؟ تکمیل ہے، وہ یہی بات ساری اب یہاں بتا رہا ہے کہ بھی غرض جو ان کی وضع کرنے کی یا استعمال میں غرض یہی ہو گئی تھی کہ اضافت وغیرہ کرنا یوں کر کے، سمجھا رہی بات؟ ہاں، تو غرض جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی اضافت کی جائے متعلقات مخصوصہ کی طرف، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس چیز کے اوپر، جلست فوق کا، ٹھیک ہے، یہ جلست فوق السقف، میں بیٹھا چھت کے اوپر، امشی فوق الارض، میں چل رہا ہوں زمین کے اوپر، وغیرہ وغیرہ، سمجھ آ رہی بات ہے؟ لیکن لما جرت العادت، لیکن چونکہ عادت، جب لفظ میں لیکن با محاورہ چونکہ، لیکن چونکہ عادت جاری ہو گئی ہے، جب عادت جاری ہو گئی، باستعمالہا، انہی اسماء لازمۃ الاضافت، زمین کی طرف ہے، ان اسماء کے استعمال کے ساتھ، فی مفہوماتہا، انہی کے مفہومات کے اندر، ان کے عادت جاری ہو گئی کس چیز کے ساتھ؟ کہ ان کو مفہومات میں استعمال کیا جائے، با محاورہ ترجمہ سمجھانے کے لیے، لیکن چونکہ عادت چل پڑی، عادت رائج ہوگی، عادت ہو گئی ہے، اور عرف چل پڑا کس بات کا؟ کہ ان کو ان کی مفہومات میں استعمال کیا جائے، اس حال میں کہ مضافتاً حال ہے، کہ اس حال میں کہ ان کی اضافت ہو الی متعلقات مخصوصہ، مخصوص جو متعلقات ہیں، مثلا سقف ہے، مخاطب آدمی ہے، زمین ہے، کس چیز کے اوپر جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، مخصوص متعلقات کی طرف ان کی اضافت ہو، لأنها الغرض من وضعها، ٹھیک ہے، یہ عادت کیوں جاری ہوئی ہے؟ لأنها، کیونکہ یہی چیز ہے، یعنی اضافت کرنا ان کی مخصوص متعلقات کی طرف، یہی غرض ہے ان کو ان کے وضع کرنے سے۔ اب دیکھو وضع ہے، اصل مطلب نہیں ہے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، صرف تکمیل غرض کے لیے محتاج ہو رہے ہیں، جو ان کی غرض تھی اس غرض کو پورا کرنے کے لیے، معنی کو پورا کرنے کے لیے نہیں، سمجھے؟ دیکھو ایسے بہترین دو لفظوں میں تمہیں ایسی بات بتا دی جو عام کسی شرح میں تمہیں نہیں ملے گی، یہ تکبر کے طور پر نہیں، یہ حقیقت کے طور پر ہے۔ مولانا موسیٰ روحانی بھائی صاحب کی بات میں نے پڑھی، ان کی کوئی ان کے حالات کہیں پڑھ رہا تھا، اللہ جانے بیضاوی کی انہوں نے کوئی شرح لکھی ہے مقدمے کی، تو اس میں وہ حالات بھی پڑھے، پھر حضرت موسیٰ روحانی بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ عام عادت آج کل چڑھی ہے کہ ایک دو جواب دے کے بس کرتے ہیں، کوئی سوال اعتراض ہو تو ایک دو جواب بس، متقدمین بعد کا 10 جواب دیتے تھے، کہتے ہیں الحمدللہ میں نے اسی سنت پہ جاری کیا، میں 10 جواب دیتا ہوں، اور پڑھنے کے دور میں بعض کے ایسے مشکل سوال آتے تھے، اساتذہ خود مجھ سے پوچھتے تھے، میرے اساتذہ، کہ بھئی اس سوال کا جواب دو، تو میں اس کے پھر الحمدللہ اپنی طرف سے جواب دیتا، اساتذہ اس کی تعریف کرتے تھے، کہتے ہیں میں تکبراً غروراً فخراً بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ملکہ دی، تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے، اگر کوئی آدمی ذکی ہے، ذہین ہے، تو یہ نہ وہ استاد کے مقابلے میں آ جائے کہ میرا علم زیادہ ہے استاد، یہ فخر غرور یہ غلط ہے، اس کو تباہ کرے گا، یہ بات ٹھیک ہے، کبھی شاگرد اپنے استاد سے پڑھ جاتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، مولانا موسیٰ روحانی بھائی صاحب اس کی زندہ مثال ہے اس زمانے میں، سمجھے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بات میں فخر کے ساتھ نہیں کہہ رہا، غرور کے ساتھ نہیں ہے، مجھے کوئی ناز نہیں اس بات پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، سمجھے، تو بندے کو ایسا ہونا چاہیے، سمجھے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، یہ نہیں ہے کوئی آدمی آپ کی تعریف کرے، اگر کوئی آدمی ذہین ہے، کوئی آدمی کہے کہ ماشاء اللہ آپ ذہین، آپ کہو گی نہیں میں تو ذہین نہیں ہوں،
یہ تواضع نہیں ہے، سمجھے؟ تواضع اور وہ اور چیز کا نام ہے، سمجھے؟ بندے کو بات کا نہیں پتہ، ہم بھی ایسے کہتے تھے میں ذہین نہیں ہوں، تو کسی بندے نے پھر ہمیں کہا کہ یہ بات غلط ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی تعریف ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی میں ذہین ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، یوں کہو یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے، یہ میرا کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہے. جو خوبی آپ کو معلوم ہے، آپ کے اندر ایک چیز موجود ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی نسبت کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا وہ جو کرامت واقعی، تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی ھذا من لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ بات چلو، کیونکہ یہی اضافت غرض ہے، یہی اضافہ جو ہے ہاں ضمیر ہے الاضافہ الی، یہی اضافہ یعنی مخصوص متعلقہ، یہی غرض ہے من وضعها ان الفاظ ان اسماء کے وضع سے. تو چونکہ غرض وہی تھی اور عادت بھی جاری ہو گئی کہ ان کو مضاف استعمال کیا، تو لازم ذکرها، اس وجہ سے لازم ہو گیا ان کے ذکر کرنا، ان کا کن کا؟ متعلقات مخصوصہ کا ذکر، ورنہ فی نفسی اس کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں تھا اور حاجت بھی نہیں تھی حتیٰ کہ اس کی، سمجھے؟ تو لازم ذکر ہوا، تو ان کا ذکر کرنا اب لازم ہو گیا متعلقات کا. کیوں؟ وہی لتکمیل ھذا الغرض، اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے، لفہم ھذی الخصوصیات ہی ہے کہ لتکمیل ھذا الغرض. اور سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، کہ جب عادت جاری ہوگی کہ ان کو مضاف ہو کر استعمال کرتے تھے کیونکہ غرض یہی تھی، تو اس وجہ سے لازم ذکر ہوا. تو ان متعلقات کا ذکر، خلاصہ کلام ہی نہیں جامی کا یہ نکلا کہ اس کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں تھی متعلقات کی فی نفسی فی، لیکن چونکہ غرض یہی تھی کہ اس کو مضاف طور پر استعمال کیا جائے اور استعمال اور عادت بھی جاری ہو گئی، تو لہذا اس عارض کی وجہ سے، اس عارض کی وجہ سے جو ہے پھر ان متعلقات کا ذکر لازم ہو گیا تاکہ غرض کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے، ورنہ فی نفس ہی ان کا ذکر کوئی ضروری بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لازم ذکر، تو لازم ہو گیا ان کا ذکر لفہم ھذی الخصوصیات، ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے. خاص بات ہو کہ یہ کون سے متعلق کے ساتھ اس کا تعلق ہو رہا ہے، متعلقات مخصوصہ، سمجھ آ رہی؟ تو ان خصوصیات کو جو ہے سمجھنے کے لیے کہ فوق کا ہے، فوق الارض ہے، فوق السطح ہے، کیا چیز ہے مثال. تو ان خصوصیات یہ خصوصی جو تعلق ہے مثال متعلقات مخصوصہ، ان کے سمجھنے کی غرض سے جو ہے اس کا ذکر کرنا لازم ہو گیا. لا لاجل فہمی اصل المعنی، اصل معنی جو ہے اس کے فہم کی خاطر ان کا ذکر لازم نہیں، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے خود بخود، وہ تو مستقل بالمفہوم ہے. ٹھیک ہے، فہی دالہ، لہذا یہ جو الفاظ ہیں کیا کر رہے ہیں، یہ اسماء جو ہے یہ دلالت کر رہے ہیں علی معانی، اپنے معنی پر، معتبرتاً، اس حال میں کہ وہ معنی معتبر ہیں، فی حد انفسی، اپنی ذات کے لحاظ سے، لا فی غیریہ، نہ کہ اپنے غیر اور متعلق کے لحاظ سے. وہ معنی فی نفسی معتبر ہے، نہ کہ اپنے غیر کے لحاظ سے، یعنی مستقل بالمفہوم ہے. فہی داخلہ فی حد الاسم لا فی الحرف. بر لمبی ساری عبارت ہے، آپ نے اگر مختصر کرنی تو یوں کہہ سکتے ہو، اس عبارت کو مختصر کوئی کرنا چاہے کہ بھئی اس کا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے مفہوم مستقل ہے، یہ مفہوم کلی اور مفہوم مستقل ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے کیا معتبر ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہے معتبر ہے. اور باقی رہا ان کے متعلقات جو ہیں تو وہ اجمالی طور پر ان کا تصور لازم ہے، لیکن ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ غرض یہی تھی کہ ان کو اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے، تو اس غرض کے لیے، اس غرض کی وجہ سے متعلقات کا ذکر لازم ہو گیا. بس کر لو گے تقریر، کیا کہو گے؟ بول کہ چونکہ ان کے معنی کیا مفہومات ہیں اور معنی مستقل، ہاں، اور ملحوظ ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، اور ان کے متعلقات کا ذکر نہیں، تعقل، ان کے متعلقات کا تعقل، تصور جو ہے لازم ہے، لیکن اجمالاً طبعاً، لیکن اس کا ذکر کرنا فی ذاتی ضروری نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہو گیا کہ غرض کیا تھی ان کو وضع کرنے سے، کہ ان کو اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے متعلقات ہاں، لیکن غرض یہ تھی واضح کی، لیکن ہاں اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، تو لہذا ان متعلقات کا ذکر کرنا ضروری ہو گیا کس وجہ سے؟ مراد اسی تکمیل غرض، اسی غرض کی وجہ سے. یہ اس نے کہا فامل حاضر ان خصوصیات کے سمجھنے کے لیے، نہ کہ اصل معنی کو سمجھنے کے خاطر. بہرحال میں نے بتا دیا، اب یہ ساری بات تمہیں میں نے سمجھا دی، اب تم بہت تقریر کر دیں. ولما کان الفعل ضالا، چلو بس کرو، اب مجھے دے دو نور الانوار، میں ذرا تھوڑا اس کا مطالعہ کروں.